اسٹیج پر تشریف فرما ایوب علی خان صاحب، یوں سمجھ لیجیے جب صحافت میں ہم ابھی داخل نہیں ہوئے، گریجویشن جب ہم پاس کیے تھے تو اس کے بعد اس وقت پروفیسر عبدالرحیم صاحب ہوا کرتے تھے عثمانیہ یونیورسٹی میں، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے جرنلزم کے۔ اس وقت انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اردو میں صحافیوں کے لیے تربیتی، بی سی جے اور ایم سی جے کے جو کورسز ہیں وہ اردو میں بھی شروع کیے جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا یہ تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں جو جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ مسلم طلباء بھی حصہ لینے چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک تنظیم اب بھی ہے، وہ باقی CETI بابو خان اسٹیٹ 601، تو وہاں پر ہمیں پوسٹ کارڈ کے ذریعے سے دعوت دی گئی تھی کہ آپ نے ایڈمیشن کے لیے درخواست دی ہے تو آپ کے لیے کوچنگ ہم پرووائڈ کریں گے۔ تو اس کوچنگ کے پہلے سیشن میں، پہلے یا دوسرے سیشن میں ایوب صاحب چھٹی پر آئے ہوئے تھے حیدرآباد، تو اس وقت ہم سنے تھے ایوب صاحب کو، تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں وہ صحافی جن سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو تھوڑی سی وہ جھجک ضرور باقی رہے گی کہ میں کیسے ایوب صاحب کے سامنے بات کروں، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں ادھر نہیں دیکھوں بلکہ آپ لوگوں کی طرف دیکھوں تاکہ میں کچھ بات کر سکوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ انٹرویو کا ہے، اور میرے حساب سے آپ میں سے ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ورکنگ جرنلسٹ ہو، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یا تقریباً سبھی نے انٹرویو بھی کیا ہے۔ تو اس میں سیکھنے والی چیز کیا ہے؟ بھائی انٹرویو آپ کرتے ہیں، بس انٹرویو کرنا کیا ہے؟ جیب میں سے موبائل نکالنا ہے، ہاں صاحب کچھ بولو۔ پریس کانفرنس ہوتی، دیر سے پہنچتے، اس کے بعد سب کے مائک ہاتھ میں پکڑ لیے، ہاں بولو کیا بولنا ہے آپ کو، ذرا بول دو، آپ ذرا پوائنٹ بول دو، سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انٹرویو کیوں لیا جاتا ہے اور انٹرویو کیسے لیا جانا چاہیے۔ تو میرے حساب سے میں شاید کچھ مثالیں بھی دوں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب دوردرشن ہوا کرتا تھا، صرف دوردرشن ہوا کرتا تھا، اور آج تک کا آدھا گھنٹے کا سلاٹ آتا تھا دوردرشن پر۔ جنرل الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، ہمارے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کیئر ٹیکر بن گئے تھے، وہ پی وی نرسمہا راؤ، وہ شمالی ہند کی مختلف ریاستوں کے دورے پر جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے۔ تو اس وقت چونکہ آج تک کا جو آدھا گھنٹے کا بلیٹن دوردرشن پر آتا تھا، تو ان کے نمائندے کو بھی ساتھ رکھا گیا تھا وزیر اعظم کے ساتھ۔ دن میں 5 میٹنگیں تھیں ان کی 2 ریاستوں میں۔ آج تک کا جو رپورٹر ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اسی ایک ہی طیارے میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ صبح دلی سے نکلے، شام میں جب دلی واپس پہنچے اس وقت آج تک کا رپورٹر، جبکہ نرسمہا راؤ ابھی ایروپلین سے نیچے اتر رہے، وہاں پر اس کو بات کرنے کا موقع ملا، تو وہ سوال کر رہا ہے، مسٹر پرائم منسٹر یہ بتائیے کہ آپ کن مدعوں پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے آپ کن مدعوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نرسمہا راؤ کو جو جواب ہے وہ میری ڈائری میں بھی لکھا ہوا ہے۔ نرسمہا راؤ سیدھے سے ہندی میں ہی جواب دیتا ہے، آپ صبح سے میرے ساتھ تھے، آپ نے ساری میٹنگیں اٹینڈ کی اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کن مدعوں پر ہوں، آپ میری اسپیچ نہیں سنے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ آج کا جو رپورٹر ہے، صحافی ہے، وہ ہوم ورک نہیں کرتا۔ تو انٹرویو کے لیے آپ کو سب سے جو بنیادی ضرورت ہے وہ آپ کو ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور پھر یہاں پر میں مثال دوں گا، سعید نقوی، ان کی بھی ایک سیریز دوردرشن پر آتی تھی، یہ دنیا بھر کے مختلف سربراہان کا انٹرویوز کرتے تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ تو سعید نقوی انٹرویو کر رہے ہیں سوویت یونین کے صدر کا، میرے حساب سے آپ میں سے بہت سارے احباب نام بھی جانتے ہوں گے، میخائیل گورباچوف، جو لاسٹ پریسیڈنٹ تھے USSR کے۔ تو سعید نقوی اپنے آرٹیکل میں، اپنی کتاب میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک بڑی سپر پاور ہے، اس کے صدر کا انٹرویو کرنا ہے، تو بہت سارے سیکیورٹی چیک ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان سب سے گزرنے کے بعد آخری جو مرحلہ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ سوالات کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ دے دیجیے گا۔ تو سعید نقوی نے کیا کیا، جو سوالات تھے انہوں نے وہ لکھ کر دے دیے۔ اس کے بعد انہیں جو اطلاع دی گئی وہ یہ کہ آپ انٹرویو کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ سوالات آپ کے نہیں ہوں گے، سوالات ہمارے ہوں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر سے جو پہلے ہمارے پرائم منسٹر تو انٹرویو نہیں دینے کے لیے مشہور ہے، اگر آپ کو اس طرح کا موقع یا اس طرح کے حالات ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے، سوال جواب ہم بعد میں کریں گے، پہلے سن لیجیے گا. تو سعید نقوی نے اس پر بھی آمادگی ظاہر کی. ٹھیک ہے، وہی سوالات پوچھوں گا میں جو آپ لوگ دیں گے. کیا ایک صحافی کو ایسا کرنا چاہیے صحافتی اخلاقیات کے حوالے سے؟ دیے گئے وقت پر سعید نقوی بھی پہنچ جاتے ہیں، ساری سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے، کیمرے لگ جاتے ہیں سب، اور پھر کافی مطلب جو مقررہ وقت ہے اس کی تھوڑی تاخیر سے جو میخائیل گورباچوف ہیں وہ انٹرویو کے لیے آتے ہیں، لائٹس آن ہو جاتی ہے، کیمرہ رول ہوتا ہے، ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پورا عملہ ان کا اطراف میں کھڑا ہوا ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، پاورفل کنٹری ہے، اس کے صدر ہیں. سعید نقوی کا پہلا سوال مطلب رسمی گفتگو کے بعد جو پہلا سوال ہوتا ہے کہ مسٹر پریسیڈنٹ یہ بتائیے کہ میں سوالات پوچھنے کے لیے آزاد ہوں یا وہی سوالات پوچھوں جو آپ کے عملے نے مجھے دیے ہیں. کیمرے آن ہیں، لائٹ آن ہے، اور اس میں میخائیل گورباچوف کے چہرے پہ سعید نقوی لکھتے ہیں کہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، تھوڑا سا وہ رکے، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں آپ آزاد ہیں سوال پوچھنے کے لیے. اور بتاتے کہ اس وقت جب میں دیکھا جو ساتھی ان کے اسٹاف تھا جنہوں نے مجھے ہدایت دی تھی، ان کے چہرے آگ بگولے ہو رہے تھے. تو دو چیزیں میرے حساب سے، دو مثالوں سے جو میں آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز، بغیر کسی ہوم ورک کے آپ کبھی انٹرویو مت کیجیے گا، نمبر 1. نمبر 2، پھر جب انٹرویو کے لیے جب آگے بڑھ رہے ہیں ذہنی طور پر آپ کو چست ہونا ضروری ہے. صحافت کے حوالے سے اور ایک میں مثال دوں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ. مطلب ہم اس زمانے میں، ایوب صاحب تو ہمارے سے کافی سینئر ہیں، عثمان یونیورسٹی سے ہم نے جو کورس کیا ہے صحافت کا اس کا نام تھا BCJ. مطلب آفٹر کمپلیٹنگ یور گریجویشن دین یو آر ایلیجیبل ٹو اپیئر فار دی انٹرنس، مطلب انٹرنس کے تھرو ہوتا تھا تو BCJ ہوتا تھا. تو BCJ کا جو کورس ہے اس کو بیچلر آف کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کہا جاتا ہے، ڈگری ہے وہ. لیکن ہماری کلاس میں ہم جب آپس میں ڈسکس کرتے تھے اور جس طرح سے پریکٹس میں جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی تو سب کو ہم BCJ کہتے تھے، جس کے پاس سند ہو یا نہ ہو. وہ کیسے BCJ ہوتے؟ بولے یہ سب بائی چانس جرنلسٹ ہیں کہ اتفاقی طور پر تلاش معاش کی کوشش میں دوڑتے ہوئے جو سو یہاں تک پہنچ گئے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے، اگر آپ جرنلزم کی فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ یونیورسٹیز بھی دیکھے ہوں گے، کالجز بھی دیکھے ہوں گے. تو جرنلزم کا جو کورس ہوتا اس میں آپ کو ایک ہی آپشن ہے، محنت کرنا. اور مسلمان، میرے حساب سے اگر مسلمان اس فیلڈ میں ناکام ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہم محنت نہیں ہوتی. ہم ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم سے محنت نہیں ہوتی. ہم فیلڈ پہ جاتے نہیں، فیڈ ذرا شیئر کر دو، کیا ہے ویڈیو گئے تھے نا، ذرا میرے کو بھی بھیجا دو. ارے بھیجا دو تو بھیجا دو. وہ اسکرپٹ بھی شیئر کر لیتے، اسکرپٹ شیئر کرتے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے سب ایڈیٹر فون کر کے بولتا نام تو چینج کرو. ہمارے اخبار والے جس کے پاس سے کاپی کرے اسی کا نام بھی جو ہے سو یہاں پر کاپی کر کے بھیج رہے ہیں. تو آپ لوگ چاہتے، آپ قوم اور ملک اور ملت کے حالات بدلنا چاہتے نہیں. آپ یہ پارٹ ٹائم میں شوقیہ طور پر صحافت کر رہے ہیں، اور صحافت اتنا بڑا مشن ہے. شوقیہ طور پر صحافت کرنے والے وہ جو اس کے بڑے مقاصد ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام، وہ بڑی بڑی باتیں ہیں. وہ دیکھیے آپ مذاق کر رہے ہیں جب آپ وہ باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں، کتنے اخبار پڑھے؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا دیجیے. یہاں پر بیٹھے لوگ کتنے لوگ ہیں جو صحافی ہیں اور آج کا اخبار پڑھے؟ عالم یہ ہے ہم اپنا ہی اخبار نہیں پڑھتے. کیا دیکھتے اس میں سے پہلے اپنی رپورٹ چھپی نہیں چھپی. مطلب آپ کیسے کوئی کام کو ایمانداری سے کر سکیں گے؟ اور ارے طلبہ، ہمارے طلبہ کلاس میں بولتے ارے سر الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ اخبار پڑھو بول رہے ہیں. ہاں اخبار پڑھو بول رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. آج بھی ہم ایکسرسائز کے طور پر ماسٹرز کے ایک طالب علم کو، جیسے ایک موضوع ہے ہمارے پاس RTI کا استعمال کرتے ہوئے آپ کیسے خبریں جمع کر سکتے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ کیسے خبریں حاصل کرتے ہیں. تو اسی مسئلے پہ بچوں سے ڈسکشن ہوا. ڈسکشن کے بعد بچے یہ بولے سر نہیں ہے آپشن، نہیں ہے پرنٹ میڈیا میں، نہیں ہے آپشن. اب جو چلنے والا میڈیا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹیلی ویژن میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، وہی چلنے والا ہے. آپ جو پرنٹ میڈیا اخبار پڑھو بول رہے ہیں یہ اتنا کارآمد نہیں ہے، اس میں مواقع نہیں ہے. متحدہ آندھرا پردیش کی بات ہے، اس وقت آپ کو جو ایکریڈیشن کارڈ جاری کیا جاتا ہے کس کی طرف سے جاری کیا تھا؟ انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. RTA کے تحت طالب علم لیٹر لکھتا ہے، لیٹر لکھ کے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے
ریاست آندھرا پردیش میں جملہ ایکریڈیشن کارڈ کتنے جاری کیے گئے، اس میں سے ٹیلی ویژن چینلز کو کتنے ایکریڈیشن کارڈ ہے اور پرنٹ میڈیا کو کتنے ایکریڈیشن کارڈ ہے، زبان کے حوالے سے بھی اس میں فہرست مانگی گئی. آپ بھی ایکسرسائز کیجیے گا. 10 روپے کا آپ کو RTI میں صرف جو پوسٹ آفس میں 10 روپے کا کیا ملتا ہے پوسٹل نہیں معلوم ہے. مطلب ہر چیز ہم کاپی کرنے کا ہے. RTI بھی کاپی کریں گے تو ارے آپ لکھ لیے اپلیکیشن، ذرا میرے کو بھی بھیجا دو. طالب علم نے بھی کیا. میں کیوں بتا رہا ہوں، ہم بولے RTI سب کو لکھنا ہے تو طالب علم بھی کاپی کر رہا ہے. 2 طلبا نے جو RTI کی اپلیکیشن لکھ لی، دوسرا بھی کاپی کر لیا، بھیج دیا، جواب ہی نہیں آ رہا، بڑا پریشان ہے. اسائنمنٹ کے طور پر اس کو سبمٹ کرنا ہے کہ اس نے کوشش کی، جواب نہیں آیا، بات کی بات ہے، فرسٹ اپیل کرنا ہے اس کو. تو آپ کیا وہ کیے، اس کی کاپی لے کے آئیے تو پتہ چلا جس کی کاپی کی ہے نا ایڈریس بھی اس کا ہی لکھ کے بھیج دیا. تو کہاں سے اس کو اس کا جواب آئے گا؟ اور جموں کشمیر کا ایک طالب علم تھا تو اس کا مسئلہ تھا، اس کے لیے وہاں پر RTI اب 360 اب کیا حالات ہیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ کچھ شرائط پورے کرنے تھے، وہاں کا جو مقامی باشندہ ہے وہی لے سکتا. تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ آج بھی میں نے سمجھتا اس میں سب سے زیادہ ایکریڈیشن کارڈ پرنٹ میڈیا کے لیے جاری ہوتے ہیں. تو کس چیز کو بتاتا ہے کہ اپرچونٹی سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ پرنٹ میڈیا میں ہے. تو اور ایک چیز ہے، لوکل لینگویج میں اگر میں بات کروں، دیسی زبان میں تو زیادہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن ترسیل اصل مقصود ہے نا. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں بھی آنا ہے اور ایسی بات ہونا ہے جو کارآمد ہو، جس کو آپ استعمال بھی کر سکیں. میڈیا کی جو اصل ہے وہ پرنٹ میڈیا ہی ہے. اب اس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو چھوڑ دیجیے. تو وہ اصل بنی، تو اس کا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، آپ یقیناً ٹھیک ہے آپ تیلگو اخبار کے لیے رپورٹ کیجیے، آپ انگریزی اخبار پڑھیے گا ضرور. تو کتنے لوگ اخبار پڑھے ہیں آج کا نہیں معلوم. مطلب اخبار پڑھتے ہی نہیں نا. آج تو چھٹی لگا کے آئے، حیدرآباد جانا ہے، شام میں جاتے وقت تھوڑی سی شاپنگ کر لینا ہے، دیوالی ہے تھوڑا سا کا پرابلم ہوتا، رات میں ٹھہر کے کل صبح جو اسے نکل جانا ہے، آج ملنا ہے ان سے. تو مطلب آپ جب تک کہ کسی بھی کام کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ منصوبہ بندی نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ ہے، اور ایک اچھا یہاں پر میں مثالیں دے رہا ہوں. مثالیں دینے کا مقصد کیا ہے کہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. تو مثال یہ ہے کہ مجھے ایک مرتبہ کہا گیا، میرے لیے مسئلہ یہ تھا، ہم جس اخبار میں کام کرتے تھے وہاں پر یہ تھا کہ بھئی سند لے کے آئے، سند لے کے آئے. بڑے صحافی ہیں، پیدا ہوتے ہی انہوں نے ہاتھ میں قلم پکڑ لیا. تو جو چیز سینئرز کو یا دوسرے رپورٹرز کو سمجھ میں نہیں آتی وہ ہمارے کو سونپ دی جاتی ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو مجھ سے کہا گیا آپ کو اسٹوری بنانا ہے. اسٹوری بنانا کتنا آسان ہے، ہاتھ اٹھا دیجیے ذرا. پریس کانفرنس سے کور کرنا آسان ہے، نہیں بھی کہے تو فیڈ لے لیتے، ویڈیو لے لیتے، اسکرپٹ پوچھ لیتے. اسٹوری بنانا کتنا آسان ہے، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا. تو اسٹوری مجھے اسائن کی گئی، کی میکرز پہ اسٹوری بناؤ. حیدرآباد میں بہت سارے کی میکرز ہیں نا، کی میکرز پہ آپ اسٹوری بناؤ. کنجی بنانے والے، تالے کی کنجی بنانے والے، اس پر جو ہے آپ کو اسٹوری بنانا ہے. بڑا مسئلہ کی میکرز تھا اس زمانے میں بھی. گوگل تھا، گوگل پہ سرچ کرے تو کچھ مل رہا ہی نہیں. اب آپ لوگوں کو زیادہ ملتا گوگل پہ سرچ کرے تو ہوم ورک کرنے جب ہم بیٹھے کی میکر تو کچھ زیادہ مواد نہیں مل رہا، اور مواد ہمارے کو لوکل ہونا ہے، لوکل نیوز پیپر کے لیے. تو چلیے کوئی آپشن نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے، حیدرآباد میں جہاں بڑے بڑے کی میکرز ہیں ان کو معلوم کرنا ہے. 2-3 کی میکر سے مل کے بات کرے تو وہ لوگ بولے ایک کی میکر سے آپ ضرور انٹرویو کرنا جو نظام کی فیملی کے لیے بھی کی بناتے تھے. ان سے آپ مل کے لیے تو آپ کو آپ کی اسٹوری تبھی جو ہے ہم بھی طے کر لی کہ بھی اسی کی میکر سے ملنا ہے جس کے ابا نظام کے محل میں بھی جاتے تھے، وہاں بھی تالوں کی کنجی بنانے کا کام کرتے تھے. اب کی میکر پہ کیسا اسٹوری بنی ہے، کیا بنی ہے، وہی تلاش. لیکن ایک چیز ہم سرچ کرنے کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد، ڈسکشن کے بعد یہ سامنے آئی، سب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک سوال ضرور کرو، وہ ماسٹر کی کچھ ہوتی، مطلب ہر تالا اس سے کھل جاتا، اس کے متعلق آپ ضرور جو ہے سو سوال کرنا. تب ہم جس سے بھی مل رہے ہیں اس سے سوال ضرور کریں کہ بھئی یہ ماسٹر کی کیا ہے، وہ آپ ضرور سمجھانا.
تو اب وہ تلاش میں جا رہے ہیں ہم جو سب سے سینئر موسٹ کی میکر ہے اس کا انٹرویو کرنا ہے. وہی انٹرویو لیڈ میں آئے گا کیونکہ اس کا تاریخی پس منظر ہے کہ اس کے دادا جان والد صاحب نے کنجیاں نظام کے زمانے میں بھی جب کبھی ضرورت پڑتی تھی کنجی بنانے کے لیے وہ جاتے تھے. جب بھی جا رہے ہیں وہ صاحب بیمار ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, مل رہے نہیں, مصروف ہیں. 2 بار 3 بار چکر ہو گئی. اب چوتھی مرتبہ کے چکر میں ان کا جو جس سے بات ہو رہی تھی, جو درمیان میں کانٹیکٹ تھا, وہ یہ بولا بیٹھو آتے. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی سے بات کر رہے ہیں. اب اس سے سوال بھائی ذہن پہ وہی ہے نا سوال, آپ کو کہ سوالات کیا کیا پوچھنے. تو بولے یہ سامنے بیٹھا اس سے ہی پریکٹس کر لو. کیا ہے؟ بولے بابا آپ بھی کام کرتے ہو, میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں. تو مختلف یہ ماسٹر کی کیا ہوتی ہے؟ ارے ماسٹر کی ہونا آپ کو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک لا کے دیا, بولا یہ کی ہے, یہ قفل ہے, کھولو آپ. اب ہم کھول رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, کھل رہے نہیں. بولا تم غلط بول رہے, یہ ماسٹر کی نہیں ہوتی. کیوں؟ بولے ماسٹر کی. بولے تو وہ تو پھراتے ہی کھل جاتا قفل. بولے صاحب یہی ماسٹر کی ہے, میں اس کو بازو رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد جو سائیکل کے پہیے کی کاڑی ہوتی نا, وہ کاڑی لے کے آیا, لے کے جو قفل مجھے دیا تھا کھولنے کے لیے, کاڑی کی مدد سے وہ قفل کھول کے بتایا. میں بولا یہ قفل تمہاری دکان کا ہے, کچھ ہے جو اس وجہ سے تم کھول رہے, ماسٹر کی سے نہیں کھول رہا, اس سے کھول رہے. بولا دوسرا قفل لے کے دوسرا بھی کھول کے بتایا. اب اس کے بعد وہ کی میکر نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا اس نے کہا صاحب ماسٹر کی نہیں ہوتی, ماسٹر آدمی ہوتا. تو وہ چیز جو ہے, اچھا بعد میں جو اصل ذمہ دار تھے آئے, ان سے بھی بات کرے, وہ چیز کلک نہیں ہوئی, وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, وہ چیز ہوئی نہیں. وہ جو کام کرنے والا لڑکا تھا اس کا جو جملہ تھا, ماسٹر کی نہیں ہوتی, ماسٹر آدمی ہوتا. آپ ماسٹر کی رکھ لے کے بھی آپ تالا نہیں کھول سکے. اور یہ جو ہم کام کرتے کرتے جو سیکھے ہیں نا, چھوٹی سی سائیکل کی گاڑی سے بھی ہم آپ کو تالا کھول کے بتا دیں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اچھا پھر بعد میں وہ سرخی بنی اس خبر کی کہ بھئی آپ کیا لکھیں گے, سرخی دلچسپ کیسے بنائیں گے. آپ انٹرویو اچھا بھی لے لیے لیکن اس کی سرخی اگر کچھ دلچسپ نہیں ہے, ویسی والی سرخی نہیں چاہیے. کیسی والی؟ بالوں کو کالا کرنے کا نیا کوئی سولوشن آ گیا, آدیواسی تیل. آدیواسی تیل دیکھ لیے سب لوگ, بہت سارے لوگ آزما بھی لیے لیکن وہ فائدہ ہونے والا نہیں. تو وہ والی سرخی, رنگ گورا کرنے کا آ گیا ہے فوری حل. تلاش کیجیے گا پہلے کمنٹ باکس میں, سوشل میڈیا وہاں تلاش کرے تو کچھ بھی نہ رہتا ہو. مطلب پوری خبر پڑھ لیتے, ڈھونڈ لیتے, وہ روایتی جو طریقے جو پہلے سے معلوم ہے گورا کرنے کے, جن کو ہم سارے طریقے آزما چکے, وہی طریقے وہاں پر لکھے ہوئے رہتے, کوئی نیا طریقہ نہیں ملتا. لیکن کیا ہے وہاں پر جو چھوٹی سی اس کی ہیڈ لائن ہوتی نا, وہ اتنی کیچی ہوتی کہ آپ, کمزوری ہے نا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے انسانی نفسیات کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو وہ انسان کی کمزوری ہے. جس کا رنگ کم ہے وہ گورا ہونا چاہتا, نہیں ہونا چاہتا. جس کا خد کم ہے وہ لمبا, مطلب اپنی خامت بڑھانا چاہتا, نہیں بڑھانا چاہتا. تو ویسی چیزیں ہیں, نفسیات سے کھیلا جاتا. تو آپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو اس انٹرویو کے دوران کون سے نکات ایسے ہوں گے جس کو آپ لیڈ میں لیں گے, جس کو آپ اہمیت دیں گے, جس کو آپ نمایاں طور پر پیش کریں گے. تو اس کی میکر کے انٹرویو میں اس کی سرخی ہی یہی لگی اور اس وجہ سے وہ پڑھی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماسٹر کی نہیں ہوتی, ماسٹر آدمی ہوتا. بولے وہ کوئی بڑے آدمی کا قول ہوں گا لیکن نیچے پڑھے تو کیا معلوم ہو, ارے یہ کی میکر بول رہا ہے. لیکن پڑھنے والا پڑھ تو لیا لیکن کہیں نہ کہیں اس کو اتنی مایوسی بھی میرے حساب سے نہیں بھی ہوگی. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو, ڈل سے ڈل موضوع کو, غیر اہم اور جس کو سب لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں یہ اہم نہیں ہو سکتا ہے, اس پر آپ لکھیں اور ایسے انداز میں. اچھا میں ایک اور چیز کی بھی آپ لوگوں کو دعوت دوں گا. دعوت اس بات کی, آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی جو ہیڈ لائن ہے, اپنا جو انٹرویو ہے اس کو دلچسپ بنائیں. اتنا دلچسپ بنانا ہے کہ آپ کا سارا انٹرویو بے جان ہے. اس کی جو لیڈ ہے وہ اتنی جاندار ہونا. اب پڑھنے والا پورا پڑھنے کے بعد چاہے آپ کو کوسے, لیکن آپ اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے مجبور کرنا, آمادہ کرنا, وہ آپ کی پہلی شرط ہے. آگے چل کے کیا ہوگا, لانگ ٹرم میں آپ نہیں چلیں گے. آپ کا نام پھر جب ایک مرتبہ ارے یہ ہمیشہ صرف لیڈ اچھی لکھتا, نیچے آگے آپ شاید محنت بھی کریں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بنیادی طور پر ہم انٹرویو کیوں کرتے ہیں. اور سوال طلباء سے بھی جب ہم بات کریں, سب کو انٹرویو کرنا ہے تو صرف شاہ رخ خان کا ہی انٹرویو کرنا ہے, اس سے نیچے کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے. محمد سراج کا انٹرویو کرنا ہے, ثانیہ مرزا کا انٹرویو کرنا ہے. کیوں ایسی کسی لڑکی کو تلاش نہیں کرتے جو ثانیہ مرزا جیسے بننے چاہتی ہے, وہ جدوجہد کے اس مرحلے سے گزری ہے جس سے 20 سال 25 سال پہلے ثانیہ مرزا گزری تھی.
تو آپ کو آؤٹ آف دی باکس روایت سے ہٹ کے سوچنا ہے, تبھی جا کے آپ کچھ کر سکتے, تلاش کر سکتے. انٹرویو کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہی آتا ہے, ہم یا تو ایم ایل اے کا انٹرویو لیں گے, منسٹر کا انٹرویو لیں گے, چیف منسٹر کا انٹرویو لیں گے, سرکاری عہدیدار کا انٹرویو. کامن مین سے ہم انٹرویو کرنے کے بارے میں کبھی سوچے نہیں. کامن مین ہمارے بازو بیٹھا ہوا رہتا اور اس کا انٹرویو, اس کی بات, اس کے الفاظ, اس کے کوٹیشن آپ کی اس خبر کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہو سکتے, لیکن ہمارا ذہن اس جاتا ہی نہیں. انٹرویو سے مراد ایم ایل اے, ایم پی یا زیڈ پی سی یا کوئی بھی کلیکٹر رہنے دو, ایم آر او رہنے دو, اس سے نیچے جو ہم انٹرویو کے حوالے سے سوچتے ہی نہیں. تو میرے حساب سے جب آپ عام آدمی سے انٹرویو لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے, تو میرے حساب سے خاص آدمی کا بھی انٹرویو آپ دلچسپ نہیں بنا سکتے. شاہ رخ خان پہلی مرتبہ کون بنے گا کروڑ پتی کی میزبانی کر رہا ہے بامبے میں. اس کی پریس کانفرنس چل رہی تاج میں. پریس کانفرنس میں پورے انڈیا سے رپورٹرس کو بلایا گیا, رپورٹرس بیٹھے ہیں. تو رپورٹرس نے وہاں پر فرمائش کر کے اپنی بیٹ لگوا لی کہ بھئی یہ والی جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمیں کور کرنا ہے. لڑکیاں بہت ساری. شاہ رخ خان سے سوال کیا جا رہا, سر آپ کو نہ ہندی مطلب آتی ہے, نہ آپ پورا انگلش میں بات کرتے, نہ پورا ہندی میں بات کرتے, آپ کس میں بات کرتے وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو سوال ایسے تھا اور شاہ رخ خان کا جواب ایسے تھا کہ سارے حاضرین ہنسنے لگے اس سوال پہ. تو آپ شاہ رخ خان کے پاس بھی پہنچ گئے. آپ کو انٹرویو کے لیے جو ٹھیک ہے, آپ سلمان خان کا انٹرویو کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے, بولے یہی پوچھنا ہے شادی کب کر رہے ہیں. پہلے سوال میں ہی برخاست ہو جاتی ہے آپ کی مجلس. آپ شاہ رخ خان سلمان خان کے پاس بیٹھے ہیں اور پہلا ہی سوال سر شادی, ختم ہوگا انٹرویو. تو آپ کو یہ طے کرنا ہے انٹرویو کے دوران سوالات کی ترتیب کیسے ہوگی. پہلے جب آپ بات چیت کریں گے تو ماحول خوشگوار قائم ہونا ہے. ناخوشگوار سوالات, تلخ سوالات, چبھتے ہوئے سوالات کب پوچھے جانے چاہیے وہ آپ کو طے کرنا ہے پہلے سے. منسٹر سے بھی آپ سوال کر رہے ہیں, کب کرنا ہے, کون سا سوال کرنا ہے, وہ آپ کو ساری اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے, بغیر اس کے آپ نہیں کر سکتے. تو انٹرویو کا بنیادی جو عام طور پر صحافت میں بتایا جاتا ہے معلومات کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے. تو معلومات کا وہ اچھا ٹھیک ہے, آپ معلومات حاصل کر رہے ہیں, وہ معلومات آپ کے قاری کو, آپ کے ریڈر کو, آپ کے ناظر کو بھی دلچسپ ہونا ہے. آپ کو دلچسپ لگا کوئی مسئلہ نہیں. آپ میرے حساب سے اب تو وہ ہمیں پڑھنے کو بھی نہیں ملتا وہ مواد. شکاریات پہ آپ لوگ پڑھے کبھی؟ شکاریات پہ شکار کے حوالے سے کچھ سنے بھی نہیں. شیر بندر کا شکار کب کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ تو زبان لکھنے کا جو مسئلہ ہے نا, انٹرویو کے دوران زبان کیسے آپ سیکھیں گے. زبان جب تک کہ مطلب انگریزی میں قول ہے کہ آپ کم سے کم 1000 لفظ پڑھیں گے, then you are eligible to write 100 words article. تو آپ کا مطالعہ ہی نہیں ہے, آپ کیسے اچھی زبان لکھ سکتے, ایسی زبان جو لوگ پڑھیں بھی, سنیں بھی اور اس کو پسند بھی کریں. تو آپ ادب پڑھیے گا, تاریخ پڑھیے گا. ایوب صاحب جس حوالے سے بتا رہے تھے, جو نکات تھے آج مسلمانوں کو جو درپیش چیلنجز ہے, آپ پڑھیے گا. 1948 میں جو پولیس ایکشن ہوا تھا, کیا ہوا تھا, پنڈت سندر لال کی رپورٹ کیا ہے, اس کے بعد دیگر لوگوں نے اس حوالے سے جو تحقیق کی, کیا تحقیق ہے, وہ کیا کہتی ہے. میرے حساب سے اب میں ایک پوائنٹ بتاؤں گا, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں, میں دراصل اس تیاری کے ساتھ آیا تھا, میں یہ سمجھ رہا تھا مجھے ایک وائٹ بورڈ بھی ملے گا, مجھے ایک مارکر بھی ملے گا, اور میں خود ایوب صاحب کا پورا لیکچر سننا چاہ رہا تھا. تو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایوب صاحب بیٹھیں گے جب میں بات کروں, تو میں اس طرح سے کلاس کے تصور میں آیا تھا, ایک ایک کو اٹھا کے پوچھوں گا اور کام دوں گا, اور تو موک انٹرویو کرا کے آپ سے پوچھوں گا کتنے سوالات آپ پوچھ سکتے اور کتنے جوابات آپ دیتے. وہ نہیں ہوا. تو میں ایک آخری بات ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ انٹرویو کے دوران یا انٹرویو سے پہلے آپ کو ہوم ورک ضروری ہے. انٹرویو کے دوران آپ کو جتنے سوالات آپ لکھ کے گئے, حالانکہ جواب دینے کے دوران آپ حاضر دماغ نہیں ہے, انٹرویو دینے والا کوئی ایسا نقطہ بول رہا ہے جو کہ ایک نئے سوال کی
کہ نئے سوال کا متقاضی ہے کہ اس جواب کی بنیاد پہ آپ کو دوسرا سوال پوچھنا چاہیے. آپ اپنی ہی نوٹ بک میں جو ہے سو اگلا سوال کیا ہے وہ دیکھ لیں. سوالات دیکھ کے پوچھنے چاہیے. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کیجیے گا, BBC کے ایک بہت مشہور براڈ کاسٹر ہے شفیع نقی جامعی, سنیں آپ لوگ کوئی؟ شفیع نقی جامعی بنیادی طور پر بعد میں جو مشہور ہوئے کہ وہ اسپورٹس کا جو ہفتے واری بلیٹن ہوتا تھا, ہفتے واری جو رپورٹ ہوتی تھی وہ پیش کرتے تھے. اگر وہ خبریں بھی پیش کرتے تو آپ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے یوں لگنا کہ آپ کسی ساکر کے آپ بھی جو سو مینیجر ہیں, اپنی کرسی پر ہی آپ, حالانکہ وہ ہوگی سیاسی خبریں, لیکن اپنی کرسی پر آپ جو سو اپنے آپ میں وہ ہلچل محسوس کریں گے. کیوں؟ ان کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا. شفیع نقی جامعی پاکستان گئے اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف سے انٹرویو کر رہے ہیں. 30 سال کا صحافی ہے, لندن میں جس نے صحافت کی, دنیا کے سینکڑوں ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے اس نے انٹرویو کیا ہے. اب وہ کس سے؟ اپنے ہوم اسٹیٹ, مطلب اپنے ہی ملک میں اپنے ہی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف سے وہ انٹرویو کر رہا ہے. کیا اس کو بھی سوالات لکھ کے جانے کی ضرورت ہے؟ جس نے مطلب انٹرویو کے وقت اس کی جو تھی 30 سال جو ہے سو وہ لندن میں رہ کے کام کر چکا تھا, پھر پاکستان میں کام کرنے کا اس کا تجربہ. آپ دیکھیے گا وہ ویڈیو, آپ کو ابھی بھی BBC کی ویب سائٹ پر ملے گا, شفیع نقی جامعی انٹرویو وتھ نواز شریف. اس انٹرویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شفیع نقی جامعی سوالات اپنے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہیں اور ہر سوال سے پہلے وہ ایک نظر اس پرچی پر بھی ڈالتے ہیں. تو کبھی بھی انٹرویو کے دوران یہ ایسا نہیں سمجھنا کہ اگر میں سوال دیکھ کے پڑھوں تو سامنے والا برا مانے گا, بلکہ آپ کو خاری کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ خاری کے لیے کوئی تشنگی محسوس نہیں ہونا کہ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ سوال آپ پہلے سے لکھ کے گئے تھے, جو بات آپ کا جو مہمان ہے وہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا, آپ اس پر توجہ نہیں دی. یہ چیز تو ذہنی طور پر جب تک آپ حاضر نہیں ہوں گے, چست نہیں ہوں گے, آپ اس طرح سے دلچسپ انٹرویو بالکل نہیں لے سکتے. تو یہ میرا آخری نقطہ تھا جو میں, چونکہ کلاس روم پیٹرن نہیں ہے یہاں پر تو ویسے نہیں ہوا, لیکن میں چاہوں گا اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور جو ہے اس کا ہم جواب دیں گے. اور ایک آخری بات کہ انٹرویو کے لیے آپ سڑک پہ چلتے ہوئے ایک آٹو والے سے بھی آپ دلچسپ انٹرویو لینا, وہ آپ کی کامیابی ہے. انٹرویو لینے کے لیے آدمی کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے, انٹرویو کے لیے صحافی کا بڑا ہونا ضروری ہے. بڑا ان اے سینس وہ اپنی تحریر سے, وہ اپنی گفتگو سے اس عام آدمی کو بھی خاص بنا کے پیش کر سکتا ہے. بے حد شکریہ.